ان کا نعرہ صرف آزادی کا غلب. آزادی میں وہ یہ کہ کوئی رشتہ بھی برقرار نہیں رکھا جاتا نا. ہم نے نماز روزہ تو لے لیا لیکن ہم باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہندوؤں والی کرتے ہیں. عورت کا حق ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر نکلے اور اپنی آزادی کی بات کرے. مرد بھی نکل سکتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں, ہم نہیں آنکھیں نیچی کریں گے, ہم نہیں گھر جائیں گے, ہم نہیں بیویوں کے لیے کمائیں گے, وہ بھی نکل سکتے ہیں. وہ بھی خواتین کے حقوق کے لیے نکلی ہیں اور ہم بھی. ان کی خواتین کے حقوق الگ ہیں, ہماری خواتین کے حقوق الگ ہیں. ان کے حقوق میرا جسم میری مرضی ہے اور ہم اس نقطے کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں نا ان کو فالو کیا جائے. السلام علیکم ناظرین, اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید. ناظرین, 8 مارچ خواتین کا دن اور پاکستان میں ایک ایونٹ کی طرح منایا جا رہا ہے. ایک طرف وہ عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, تو دوسری طرف حیا مارچ والی وہ عورتیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جسم ان کے خدا کی مرضی ہے. آج ہم یہاں پہ موجود ہیں, ان عورتوں سے بھی بات کریں گے جو کہتی ہیں کہ وہ اپنا کام خود کر سکتی ہیں اور مرد اپنا کام خود کرے, اور ان عورتوں سے بھی بات کرتے ہیں جو پردے میں موجود ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے جو راستہ بتایا ہے اس پر چلنا چاہیے. آئیے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر 8 مارچ والے دن پاکستان کی عورت 2 فرقوں میں کیوں بٹ جاتی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ صبا خٹک موجود ہیں جو آرگنائزر ہیں. السلام علیکم میم. السلام علیکم میم, سب سے پہلے تو ہیپی وومنس ڈے. ٹو یو ٹو. تھینک یو. میم, مجھے بتائیں کہ واٹ از ایگزیکٹلی پرپز آف دس ڈے, اور ہم لوگ کیا اس جو یہ پرپز ہے اس کو اس طریقے سے یوز کر رہے ہیں, پاکستانی عوام کر رہی ہے؟ جی بالکل, ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم بتائیں حکومت کو کہ جو انصاف چاہیے ہے, عورتوں کو تحفظ چاہیے ہے, آزادی چاہیے ہے, آزادی چاہیے, اندھیروں سے آزادی چاہیے, یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے, اپنے ڈیمانڈز پیش کرنے کے لیے. میم, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک مڈل کلاس عورت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے یا آتی ہے؟ آج جتنے تھریٹس ایک ہفتے سے اخباروں میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود جو آج آئی ہیں, اس کو آپ نمبرز میں نہ میجر کریں, اس کو آپ لوگوں کے حوصلے سے میجر کریں. اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آزادی, ان کا نعرہ صرف آزادی کا غالباً, اور آزادی میں وہ یہ کہ کوئی رشتہ بھی برقرار نہیں رکھا جاتا نا, کہ جو ہمیں سمجھ آئی ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن ان کو کہ مرد یہ کیوں کرے اور مرد یہ کیوں نہ کرے, جبکہ ہم رشتوں میں مرد کو بھی قید کرتے ہیں اور عورت کو بھی قید کرتے ہیں. چاہے وہ جب وہ شوہر بن جاتا ہے تو وہ رسپانسبلٹی ہے اس کی, اور جب وہ باپ بن جاتا ہے تو وہ ایک تب بھی وہ رسپانسبلٹی ہے. بھائی ہے, بیٹا ہے, تو وہ بھی قید ہے, وہ بھی آزاد نہیں ہے, اس نے بھی گھر آنا ہے, وہ سڑک پہ نہیں سو سکتا. اسی طرح عورت جو ہے وہ بھی رشتوں میں ہے, تو ہم صرف رشتوں کا بندھن باندھتے ہیں اور عزت کا بندھن باندھتے ہیں, تقدس کا بندھن باندھتے ہیں. وہ ان سب سے آزادی چاہتی ہیں, ایز سمپل ایز دیٹ. ہم نے نماز روزہ تو لے لیا لیکن ہم باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہندوؤں والی کرتے ہیں. مرتے ہیں تو ہندوؤں کی طرح پہ, سوائے اس کے کہ وہ جلاتے ہیں, ہم دباتے ہیں, باقی سارا کچھ وہی دیگیں پک رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جبکہ یہ, اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میں کروں گی کہ یہ جو کاروکاری ہے یا یہ جو وٹے سٹے کی شادی ہے یا یہ جو جہیز ہے یا یہ جو بارات ہے, کسی جگہ پہ بھی یہ اسلام میں نہیں ہے, لیکن آج جسے ہم اسلامی کلچر کہتے ہیں. اسی طرح یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی کلچر ہے. ہم اپنے کلچر کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں, اور جب وہ اسلامی, اور یہ عورت گھر میں بھی نہیں محفوظ, ہم اسے گھر میں نہیں بٹھانا چاہتے. اگر گھر کی بات ہوتی تو ہم سب گھر میں بیٹھے ہوتے. بات یہ ہے کہ عورت کو تحفظ دو, چاہے وہ گھر میں ہے, چاہے وہ جاب پہ ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے,
عورت کا تحفظ ان ہیرسمنٹ سے اسے بچاؤ, اس کی جاب سیکیور کرو. کس حد تک عورت پاکستان میں محفوظ ہے؟ پاکستان میں تو عورت, یہ چھوٹی سی بچی زینب کا کیا قصور تھا؟ اور جو اپنے ہیں وہی دشمن ہے. جہاں پہ آپ نے دیکھا یہ کیسز ہوتے ہیں, وہ باہر سے نہیں آتے لوگ, وہ اپنے کلوز سرکل ہوتے ہیں. ہم اس سب, جب تک دیکھیں عورت محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک اسلامی معاشرت نہیں آ جاتی. مردوں کو بھی بتایا جائے کہ غزوہ بصر اپنی آنکھیں نیچے کرو, عورتوں کو بھی بتایا جائے کہ تم ایک حیا کا, دونوں کو نہ, وہ ان کو بھی قید کا حکم ہے. آپ مرد بھی نکل سکتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں, ہم نہیں آنکھیں نیچی کریں گے, ہم نہیں گھر جائیں گے, ہم نہیں بیویوں کے لیے کمائیں گے, ہم نہیں ماؤں کی خدمت کریں گے. وہ بھی نکل سکتے ہیں اس کے کمپیریزن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ قدسیہ مدثر. میم مجھے بتائیں کہ 8 مارچ والے دن ہماری عورتیں آخر ڈفرینس کیوں ہو جاتے ہیں ان میں, ایک ادھر ہیں اور ایک ادھر ہیں, کیا اختلاف ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ چونکہ وہ بھی خواتین ہیں, خواتین کے حقوق کے لیے نکلی ہیں, اور ہم بھی خواتین کے حقوق کے لیے نکلے ہیں, لیکن ان کی خواتین کے حقوق الگ ہیں, ہماری خواتین کے حقوق الگ ہیں. ہم جماعت اسلامی حلقہ خواتین ان حقوق کا مطالبہ کرتی ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں. اسلام نے عورت کو جو بنیادی بیسک حقوق دیے ہیں وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے حکومت وقت سے. اور عورت کو کیا حقوق دیے ہیں, اس کو وراثت میں اس کا حق ملنا چاہیے. عورت کو اس کو جائز جو اس کے حقوق ہے, جس طرح اس کو جہاں جابس وہ کرتی ہے وہاں پہ اس کو ہراسمنٹ کا سامنا نہ ہو, یہ حقوق اس کا مطالبہ کرتی ہے. یہ تو آلموسٹ سارے وہ بھی یہی کہتی ہیں. زچگی کے مسائل میں جو 12% عورت کو وہ ریلیف دی جاتی ہے, جماعت اسلامی اس کے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے, اس کو زیادہ ریلیف ملنی چاہیے. اور ویسے بے شمار حقوق اس کو نان نفقہ کے نہیں, ان کے حقوق الگ ہیں. ان کے کیا حقوق ہیں؟ ان کے حقوق میرا جسم میری مرضی ہے, اور ہم اس نقطے کے خلاف ہیں کہ میرا جسم ہمارے رب کی مرضی ہے, ہماری مرضی نہیں ہے. ہمارے جسم پر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کی مرضی ہے, اور ہم اسی نعرے کے خلاف ہیں. ہم ان کے خلاف ہرگز بھی نہیں ہیں, ہم اس نعرے کے خلاف ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دونوں کے جو مائنڈ سیٹس ہیں وہ شاید ڈفرینٹ ہیں. آپ وہ انسان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور آپ اسلام میں جو عورت کا حقوق ہے اس کی بات کرتے ہیں. کیا میرا جسم میری مرضی انسانیت کا حقوق ہے؟ کیا پدر شاہی نظام انسانیت کا حقوق ہے؟ اس میں کون سی انسانیت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ انسانیت کے حقوق نہیں ہے. انسانیت کے جو بیسک حقوق ہیں وہ ہیں جو اسلام نے ایک عورت, ہم عورت کی بات کرتے ہیں, میں عورت ہوں. خواتین مارچ میں عورت کی بات کروں گی, عورت کو کون سے حقوق ملنے چاہیے, میں اس کے لیے آئی ہوں, وہ اس کے لیے بات کروں گی. وہ جو خواتین مارچ ان سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, وہ بھی اپنے حقوق کے لیے نکلی ہے, ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر وہ اسلام کے حقوق کی بات کرتی تو آئیں, ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہے, ہمارے ساتھ مل کے کریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے کریں کیونکہ وہ بھی جنسی ہراسانی کے خلاف بات کرتی ہیں. بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو شاید آپ لوگوں کے اور ان لوگوں کے ملتے ہیں, لیکن اپیئرنس اور کچھ نام اس طریقے سے دے دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ مختلف ہو جاتا ہے. نہیں, ہمارے دیکھیں ہمارا ایک جماعت اسلامی کا نام ہے, ایک سیٹ اپ ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی, ان کے جو ایجنڈا وہ لے کے آئی ہیں وہ اسلامی ایجنڈا نہیں ہے. وہ جن نظریات کو لے کے پاکستانی معاشرے پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک عورت کا مائنڈ سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں, پاکستانی عورت کا ایسا مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں ہے. اس کو وہ حقوق بتائے جا رہے ہیں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے ان حقوق کی بات کی جا رہی ہے. تو پاکستانی عورت کے جو بیسک اسلام کے حقوق ہیں ان پہ اگر بات کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. میم لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی جو عورت ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں, اور پاکستان ڈفرینٹ جو کہتے ہیں نا طبقوں میں مطلب ڈفرینٹ ہے, ایلیٹ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, اب تو اسلامک ایک وہ بھی آ گیا ہے کہ شاید جو ایلیٹ کلاس کی بہت ایلیٹ اور بہت ماڈرن عورت ہے وہ سوچتی ہے کہ اسلامی عورت الگ ہے. اصل میں نا مسئلہ یہ کہ پاکستانی عورت سے ظلم کیا گیا ہے, اس کو بتایا گیا کہ تم کمزور ہو, حالانکہ پاکستانی عورت کمزور نہیں ہے. اس سے جب اپنے آپ کو کمزور تصور کیا ہے نا تو اس نے وہاں سے بھی ایشوز نکالے جہاں سے وہ محفوظ ہے. اس نے وہاں سے اس نے اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میں جس طرح وہ بات کر آپ نے پچھلے ان کے نعرے دیکھے کہ پانی خود گرم, پانی خود لے کے آؤ, کھانا خود گرم کرو, یعنی یہ کون سے ایشوز ہیں عورت کے. ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں اپنے حامد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے ایک پانی کا گلاس جب وہ تھکا ہوا ہے بھر کے لائیں, ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں
ہیں اور ہماری ایک دار و روایات میں بھی شامل ہے. ہماری جو اسلامی عورت کا, پاکستانی عورت کے جو نظریات میں جو بسا ہے نا, ہم وہ ہیں, ہم بہت معصوم عورتیں ہیں. ہمیں ان نظریات کی جنگ میں گھسیڑا جا رہا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ نایاب موجود ہیں جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. آپ یہاں پہ موجود ہیں, نیچے آپ کی تقریر بھی ہم سن رہے تھے, کافی بول رہی تھی خواتین کے حوالے سے. اب آپ یہاں جماعت اسلامی کا جو حیا مارچ ہے اس کے پاس کھڑی ہوئی ہیں, کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, ہم جو ہے وہ عورتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور عورت کا حق ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر نکلے اور اپنی آزادی کی بات کرے. تو ڈیفینیٹلی ہم عورت مارچ کے ساتھ ہیں. آئی اسٹرانگلی بلیور اینڈ سپورٹر آف عورت مارچ اینڈ عورت آزادی مارچ. بٹ یہاں پہ وی آر ہیئر ٹو آبزرو کہ ہو از گوئنگ ٹو اسپیک آن بہاف آف وومن. خواتین کے بہاف پہ کون بولا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو میرے جو اسٹیج جو ہے وہ خواتین مارچ کا لگایا گیا ہے, تو وہاں پہ ایک بھی خاتون نظر آپ کو نہیں آ رہی. تو از اٹ حیا مارچ اور سم تھنگ دا مارچ فار وومن؟ تو یس, تو دیکھیں یہی تو منافقت ہے. سو دیٹس وائی وی ڈونٹ سپورٹ حیا مارچ اینڈ سپورٹ عورت مارچ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, آپ نے جمعیت اسلامی کا جو ہے وہ جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے, آج اس مارچ میں بھی شریک ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ عورت مارچ آخر دو فرقوں میں کیوں بٹا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں نا, قرآن نے دیے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ شروع ہیں. ان کو فالو کیا جائے تبھی حقوق کا ہو سکے گا. ادروائز جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ایک لیڈر تھی نور مقدم, ایک جلوس میں اس نے باقاعدہ قیادت کی اور کافی نعرے شعرے بھی لگائے. تو آپ اس کا دیکھ لیں کہ کیا انجام ہوا. ٹھیک ہے, اسی کے معاشرے کے لوگ تھے نا جنہوں نے اس کو قتل کیا یا جو بھی کیا, اسی سوسائٹی کے لوگ تھے نا. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انجام سے باقی خواتین بچ جائیں. اسلام میں جتنا تحفظ عورت کو ہے کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے, گارنٹی دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, اللہ کا رسول دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اتنے حقوق دیے ہوئے کہ مرد جو ہے وہ اس پر ڈومیننٹ نہیں کر سکتا؟ شاید یہ سوسائٹی ڈومیننٹ ہر جگہ کر لیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے ویسٹ میں نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ایران کی مثال دیتا ہوں. وہاں پہ عورتوں کو بہت زیادہ, وہ فقہ میں بھی ان کے بہت زیادہ جو پراپرٹی ہے نا زیادہ وہ عورتوں کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے. عورتیں دو کام کر رہی ہیں, تین کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے بتائیں سب مجھے یہ بتائیں میں پوچھتی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ یہاں پہ مارچ کر رہی ہیں, تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اور لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آخر عورت کیوں نہیں بول رہی, مرد کیوں بول رہا ہے؟ انہوں نے انٹرویو دیے ہیں نا. یہ جو یہاں پہ مرد نہیں کھڑا, یہاں پہ مرد کھڑا ہے, عورت کیوں نہیں کھڑی؟ وہ بھی بولیں گے اپنے موقع پہ, انہیں موقع ملے گا. میرے کو ایسی بات نہیں ہے, جو آئی ہیں قیادت کر رہی ہیں وہ بولیں گے. کچھ انٹرویو انہوں نے دے دیے ہیں. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مردوں دوسرا جو مارچ ہے نا, وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مردوں کی جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے. تو عورتوں کی ریلی, ان میں زیادہ بندے ہیں. ہماری ریلی عورتوں کی ہے, عورتیں زیادہ, ہم صرف سیکورٹی کے لیے ہیں, ہم اس میں شامل نہیں ہیں. ویسے یہ آپ فرق دیکھ لیں نا, وہاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ عورتوں کے جلوسوں میں جو بندے گھستے ہیں نا وہ کیا کچھ کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ زخرف موجود ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام میم. سب سے پہلے وومنس کے لیے کوئی میسج دے دیں. دیکھیں, وومنس کے لیے میسج ہے کہ ڈیفینیٹلی وی سپورٹ ایکویلٹی, اور جو ناانصافی اس ملک میں ہو رہی ہے یا ہوتی آئی ہے, ہم ڈیفینیٹلی اس کے خلاف اپنی بہنوں کے ساتھ ہیں, اور وی ڈو سپورٹ دیم ان دیئر کاز. سر, ڈفرینٹ جو ہے وہ ظاہر پاکستانی جو عورت ہے وہ دو فرقوں میں بٹ چکی ہے, ایک ادھر کر رہے ہیں اور ایک ادھر کر رہے ہیں. ایک ایونٹ کی طرح بن گیا یہ 8 مارچ پاکستان میں, آپ لوگ اس کو مینیج کس طرح کر رہے ہیں؟ میم دیکھیں, یہ 2 ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں, 2 ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہر کسی کو اپنا ایک اوپینین رکھنے کا حق دیتا ہے, ہر کسی کا اپنا ایک خیال ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم بینگ ایڈمنسٹریشن اس کو ایک نیوٹرلی دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں. ہمارا بیسک رول یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کوئی اگر کسی کا ڈفرینس اوپینین ہو اور وہ ایک دوسرے سے کلیش کریں. ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. تو اس لیے ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں سر حمزہ شفقات, ان کی اور اے ڈی سی جی بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان کی یہ ہدایت ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو فریلی ہم ان کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے. یہاں سے کافی سارے جو روٹس ہیں وہ بند بھی کر دیے گئے, روڈس بند کر دی گئی ہیں, تو کیا یہ مارچ بھی کریں, لائک چلنا بھی ان کا کوئی ہے کہیں تک, کہیں جا کے انہوں نے رکنا بھی ہے یا جسٹ یہیں پہ اسپاٹ آن؟ نہیں میم, یہاں پہ
انہوں نے اپنا ایک اپنی ریلی کرنی ہے, یہاں پہ یہ اپنے پوائنٹ آف ویو کچھ اسپیچز کریں گے اور یہیں پہ اس کو کلوز کریں گے. جو روٹس ہم نے بند اس لیے کیے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا پتہ نہیں چلتا, کوئی اور بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ پریس کلب ہے, یہاں اور گروپس بھی آ رہے ہیں, تو ہم لوگ گروپس کلیش نہ کریں اس لیے ہم نے لگائے ہیں. اور یہ روٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کھول چکے ہیں, موسٹلی روڈ کھل چکے ہیں, روٹس بند نہیں ہیں, ٹریفک آ جا رہی ہے, بٹ یہ ہے کہ ہاں تھوڑی سی ریسٹرکٹیڈ ہے.